کو دیکھیں نا، اگر ٹیشو والی ہے تو ایک آیت پڑھ کر دل پر لگا ہوا زنگ فوراً صاف ہو جائے. یہاں ہر جمعہ کو آیتوں کا انبار علماء لگاتے، کچھ فرق نہیں پڑتا. اجتماعات کے اندر آیتوں کے انبار اور حضور کی حدیث سنائی جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا سخت میلا ہو چکا ہے ہمارا دل، اتنا گندا ہو چکا ہے ہمارا دل کہ صفائی کے لیے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، احادیث سنائی جاتی ہیں، کوئی صفائی نہیں ہو رہی. پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں. اس کے ذریعے اللہ رگڑتا ہے، صاف کرتا ہے. اللہ اب تجھے تکلیف میں ڈالتے ہیں تو اب اس طرح سے صفائی ہوتی ہے. بعض لوگ تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کسی حد تک ایمان کا ٹمٹماتا ہوا دیا تو ان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن مصیبتوں میں اللہ سے قریب ہونے کی بجائے سگریٹ شروع کر دیتے ہیں، پکچر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں. نشے میں ہیں ہم ٹینشن ہلکا کر رہے ہیں اس طریقے سے، تو وہ مصیبتیں بھی اس کو صاف نہیں کر پاتی. اور پھر جب وہ مرتے ہیں تو ایمان چونکہ ان کے اندر ہوتا ہے تو پروردگار گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ میں ڈال کر ان کی صفائی کرتا ہے. اور پھر جب وہ صاف ہو جاتے ہیں تب وہ ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کر اللہ عز و جل انہیں جنت میں آخر میں داخل فرمائے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے. ہم کیسے ہیں، ہمارا دل کیسا ہے. اگر قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننے کے بعد ہمارا دل کانپنے لگ جائے اور ہم گناہوں سے رشتہ توڑ دیں اور فوراً ہم نیکی کے راستے پر آ جائیں تو سمجھ لو ہمارا دل گندا ضرور ہے لیکن آئینے کی طرح ہے کہ تھوڑی سی بات آئی اور ہم سدھر گئے، صفائی ہو گئی. لیکن اگر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر میلے کپڑے کی طرح ہمارا دل ہے اور مصیبتیں آئیں اور ہم اللہ کو یاد کرنے کی بجائے گناہ کے دروازے پر پہنچ گئے تو سمجھ لینا کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ گندے کپڑے سے بھی خراب ہمارا دل ہے. لیکن مصیبتیں آئیں، ہم نے رونا شروع کیا، اللہ سے قریب ہو گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے، گناہوں سے رشتہ توڑ دیا اور مصیبت کو